یہ دونوں مثالیں جب بچے نے دی نا، بہت اچھی بات ہے، اس طرح ذہن کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ باتیں بھی دین کی ہیں۔ اب یہ کہ الصلاۃ خیر من النوم، اگر تو بات بیٹا یہی ہے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں شروع کیا، جیسے امام مالک نے بھی ایک روایت لکھی ہے، مگر اس کے بارے میں یہ جاننا چاہیے ہمارے ہاں جو ہے نا علم روایت یا حدیث یہ ایک سائنس ہے، بڑی محنت ہوئی ہے اس پر۔ افسوس یہ ہے کہ مدرسوں میں بھی اس کا اہتمام نہیں، لڑکے بھی بس کتاب پڑھی اور سنانے لگے کہ مشکات میں یہ آیا، فلاں میں یہ آیا۔ باقاعدہ جو ہے نا اس پر ڈھیروں کتابیں ہیں کہ کون ہے اس کو بیان کرنے والے، لکھنے والے نے کس سے لیا، اس نے کس سے لیا، یہ آپس میں ملے ہیں، ان کے حافظے کیسے ہیں، ان کی دیانت کا کیا حال ہے، کس عمر میں ملاقات ہوئی۔ یہ کتنا علم ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے نا تو سوائے اس کے کہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معجزہ، آخری نبی تھے، اس لیے اللہ نے آپ ایک ایک قول کی حفاظت کے لیے بندوبست کیا، یہاں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ ملاوٹ کی ہے لوگوں نے بہت ہے، وہی ممبروں پر لوگ سناتے رہتے ہیں، ٹی وی پر بھی آ کر بڑے بڑے ڈاکٹر سناتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، مگر کوئی نہیں پوچھتا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے آگے لکھا ہوا کہ جھوٹی ہے بات۔ یہ پوچھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ مسئلے حل ہو جائیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے نا کہ وہ سوئے رہ گئے، مؤذن نے آ کر ادب سے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم یا امیر المومنین، تو آپ نے فرمایا یہ کلمہ تو بہت اچھا، اس کو آپ نا اذان فجر میں رکھ دیں۔ یہ بیٹا اتنی مستند نہیں ہے، انویلڈ ٹریڈیشن ہے، نہیں صحیح۔ اس کے مقابلے میں دوسری روایتیں جو ہے نا اس میں آتا خود حضور کے زمانہ میں ہوتا تھا، آپ نے ابو محذورہ کو اس کی تعلیم دی۔ اب جو تو کہہ رہے ہیں نا بچہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر نہیں کہہ رہے، رسول اللہ کا انہیں ملا حوالہ، وہ آپ لے رہے ہیں بے شک مجھے۔ جنہوں نے یہ سمجھا، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی نتیجہ پر پہنچے آخر میں کہ یہ حضرت عمر کی ایجاد، انہوں نے بیٹا چھوڑ دی، بلا جھجک چھوڑ دی کہ اذان میں نہ کہا کرو، یہ الگ کہتے پھرو، کیوں اذان میں اضافہ کرتے۔ اتنے بڑے امام نے محمد ابن ادریس نے کہا اگر عمر رضی اللہ عنہ کا یہ نا، یہ ہم نہیں ان کو حق دیں۔ اس لیے کوئی بدعت کا جواز نہیں، نہ کوئی نکال سکتا۔ اب تراویح آپ نے پوچھی، اس کے بارے میں جو پڑھتے ہیں اہل سنت وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے پڑھی، بعد میں چھوڑ دی اس لیے کہیں فرض نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ میں دیکھا کہ یہ لوگ کوئی ایک ایک دو دو پڑھتے ہیں، کوئی اکیلا اکیلا پڑھتے ہیں، انتشار ہے، ایک ہی مسجد میں ٹولیاں بنے تو کیوں نہ ان کو ایک امام پر اکٹھا کر دیں۔ انہوں نے ان کو کر دیا، اور 8 ہی تراویح حضور پڑھتے تھے، 8 کا حکم انہوں نے دیا، بالکل ایسے ہی حدیث نے کہ دونوں قاریوں سے کہا ان یقوم للناس ب11 رکعت۔ حضور جو 11 رکعت تہجد کی پڑھتے تھے نا، وہی یہ نماز ہے، اول وقت پڑھ لیں تراویح کہتے ہیں، پچھلے وقت پڑھیں تو اس کو لوگ تہجد کہتے ہیں۔ نماز ایک ہی قیامت ہے، دو نہیں۔ اس لیے آپ نے جب تراویح پڑھی تہجد نہیں پڑھی، تہجد پڑھی تراویح نہیں پڑھی، ایک نماز 11 رکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی کیا۔ صرف جو الگ الگ پڑھتے تھے وہ حضور کے 3 دن پڑھنے سے، لوگ بھی جماعتوں سے پڑھتے تھے مگر کچھ اکیلے اکیلے، کچھ جماعتوں سے ایک جگہ کر دی۔ بعد میں جو لوگوں نے بڑھا لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 نہیں کی، نہ حضرت علی نے، نہ حضرت عثمان نے، کوئی روایت نہیں، لوگوں نے بعد میں یہ بڑھا لی، اس لیے کہ قیام ہوتا تھا لمبا، 8 رکھتے جو 100 رکعت 100 آیت قاری تلاوت کرتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، لاٹھیاں لے کر بغلوں میں لوگ کھڑے۔ انہوں نے کہا یار یہ فرض نماز تو نہیں نا کہ اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، نفل ہی ہے نا، نفل دن رات میں جتنے جی چاہے پڑھے، اس لیے رکھتے ہیں بڑھا دو، جلدی جلدی رکوع سجدے اور ٹانگوں کو ذرا نا آرام مل جائے۔ بڑھنی شروع ہوگی 16 20 24 28 32 36 تک تو امام مالک کے زمانہ میں پہلی صدی میں ہو گئی۔ تو لوگ یہ مانتے ہیں، اب بھی مانتے ہیں، بڑے بڑے حنفی اور دوسرے علماء کے سنت 8 ہیں، باقی نوافل ہیں۔ یہ ہے حقیقت اس بات کی، یہ اس بدعت میں نہیں آتا کہ دین میں بالکل ایک نئی چیز اپنی طرف سے گھڑی، خود حضور کی پڑھی گئی۔ جی